بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل کرم کہ رمضان المبارک کی یہ محبوب ترین، یہ خوبصورت ترین ساعتیں، مہینہ، یہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر آ گیا۔ رمضان کے سائبان تلے ہمیں اپنے پروردگار پالنہار اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید گہرا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو مزید بڑھانا چاہیے، اور یہ قرآن مجید کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ رمضان اور قرآن مجید کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے تو وہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان، اس مہینے میں میں نے اپنی کلام قرآن مجید کو نازل کیا ہے جو لوگوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن جب رمضان میں اترا تو رمضان باقی سب مہینوں کے اوپر فضیلت پا گیا۔ پھر رمضان میں ایک ایسی رات جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر، اور اس رات کو اتنی فضیلت ملی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اہمیت اور فضیلت دے دی۔ معلوم یہ ہو رہا ہے جو کوئی قرآن مجید سے جڑتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں بلند ترین مقام دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ معاشرے میں بہتری اور کامیابی کا معیار رسول اللہ نے قرآن مجید کا طالب علم بننا یا قرآن مجید کا ٹیچر بننا اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ معاشروں کو، سوسائٹی اور قوم اور افراد کو، ملکوں کو ترقیاں دیتا ہے اور عزت دیتا ہے اور بلندیوں کی بلند ترین، اونچی ترین سطحوں پہ پہنچاتا ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ اور جو قوم اس قرآن مجید کو چھوڑ دیتی ہے، یضع بہ آخرین، اللہ اس قوم کو ذلت کی گھاٹیوں میں اور اس کی پستیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے پروردگار کے کلام قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ برہان ہے، مہیمن ہے، یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ ہمیں اس مہینے کے اندر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے، صبح سے لے کے شام تک اپنی خوشی غمی، اپنا کاروبار، اپنا گھر باہر اور فیملی جو ہے اس سب کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے اس کا ناظرہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کا ناظرہ نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں قرآن مجید کا ناظرہ سیکھنا چاہیے۔ جس کسی کو آتا ہے تو وہ ہمیں تجوید کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ رمضان میں تلاوت کرنی چاہیے، دن میں کئی پاروں کی تلاوت کریں، اور دن میں کچھ ایسا قرآن مجید کا حصہ مختص کریں جسے ہم ترجمہ کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ جو قرآن مجید کا اصل مقصد ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اسے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا اصل کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ تراویح جو ہے، تراویح کے اندر قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ محبت اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ حافظ۔